ایران ہوشیار، ٹرمپ تیار، کب ہوگا باغ؟ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران پر فضا ہے۔ امریکہ ایران کی اعلیٰ سطح سول ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ٹرمپ ایرانی قیادت کے خلاف کارروائی سے پہلے عوام سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عوام سے خطاب آج رات متوقع ہے۔ میرے پیارے ایرانیوں، میں تمہارا ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پہلی بار ایرانی عوام کے نام براہ راست پیغام جاری کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے یہ پیغام اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کیا۔ صدر ٹرمپ بہت واضح انداز میں کہا کہ ایران کے محب الوطنوں، احتجاج جاری رکھو، ملکی اداروں کا کنٹرول سنبھال لو، مدد راستے میں ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام محفوظ رکھو، انہیں جلد اپنے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران میں پاکستانی شہریوں کے لیے ہدایت نامہ۔ ایران کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سخت۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاک ایران سرحد پر تجارتی اور سفری نظام مکمل معطل ہے۔ صرف پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ ایف آئی اے ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز میں ایران سے 200 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ پاکستان پہنچنے والوں میں 125 طلبہ بھی شامل ہیں۔ علاوہ سے ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا تھا کہ پاکستانی شہری سفری دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ ایرانی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ ایران نے انٹرنیشنل طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ دھمکی آمیز انخلاء، ایران چھوڑنے لگے امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو مشورہ دیا کہ اگر ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا، ترکیہ کے ذریعے ایران چھوڑ دیں اور ایسے انتظامات کریں جن میں امریکی حکومت کی مدد پر انحصار نہ ہو۔ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ کسی محفوظ جگہ پر گھر کے اندر رہیں اور احتجاجی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا ذخیرہ کر لیں۔ امریکہ میں دم ہے تو کرے یلغار، امریکہ ملٹری آپریشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ عرب میڈیا سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی گفتگو، کہتے ہیں دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ واشنگٹن سنجیدہ اور منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ڈونلڈ صاحب، حملے سے پہلے سوچ لیں، ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا ڈونلڈ ٹرمپ پر زور۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش پر غور کر رہا تھا اور ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری دینے پر غور کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹرمپ نہیں فرعون، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فرعون سے تشبیہ دے دی۔ سوشل میڈیا پر تصویر شیئر، سرکاری اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی تصویر میں فرعونی طرز کے ایک ٹوٹتے ہوئے تابوت کو دکھایا گیا جو ٹرمپ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ کیپشن درج ہے، فرعون کی طرح تصویر ساتھ فارسی زبان میں پیغام میں لکھا، وہ مغرور حکمران جو دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طاقت کے عروج پر ہی اقتدار سے محروم کر دیے گئے، یہ شخص بھی اسی طرح اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا۔ ڈار بولے، ہیلو ایران، آپ نے گھبرانا نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب کو فون، ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، پاک ایران سفارتی روابط جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ رابطے کے ذرائع بحال ہیں، ضرورت پڑنے پر پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ روایتی ثالث سوئٹزرلینڈ کے ذریعے بھی رابطے کھلے ہیں۔ چین کی گواہی ہوئی بھارتی جنگی رسوائی، پاک بھارت جنگ میں چین کا پہلی بار J-10C طیارے کی کامیابی کا باضابطہ اعلان۔
چین کی قومی دفاعی سائنس و ٹیکنالوجی صنعت بیورو کے مطابق چینی جنگی طیارے J-10CE نے مئی 2025 میں اپنی پہلی عملی جنگی کامیابی حاصل کی۔ کلات میں 4 فتنے جہنم واصل، سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق مارے جانے والے بھارتی اسپانسر دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے، جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ GHQ میں اہم ملاقات۔ GHQ میں NPAC کی DIG ISPR سے ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی، پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار، ممبر محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان، نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ DG ISPR کے مطابق قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر قائد حزب اختلاف کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی ہی متحدہ اپوزیشن کے واحد امیدوار ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تقرری کی یقین دہانی کرا دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی میں قانونی ضابطے پورے کر کے اپوزیشن لیڈر کا تقرر کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا۔ PTI میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ بانی PTI چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بانی کے فیصلے کوئی سیاسی کمیٹی تبدیل نہیں کر سکتی۔ پاکستان سویڈش ٹیلی کام تعلقات اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایرکسن کی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کیا اور پاکستان میں ایرکسن کے 6 دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری اور ملک کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں اس کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے اگلی نسل کے ڈیجیٹل رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر IT محترمہ شیزا فاطمہ خواجہ، معاملے خصوصی سید طارق فاطمی اور اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ PP کے بڑوں کا اجلاس، فیصلے کیا ہوئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں آرڈیننس کے معاملے پر پارٹی موقف پر مشاورت۔ اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، اعجاز ٹھکرانی، شیلا رضا، قادر پٹیل، آغا رفیع، ناز بلوچ، نواب زادہ افتخار، شازیہ مری، قاسم گیلانی اور دیگر شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق PP رہن پارلیمانی پارٹی اجلاس میں آرڈیننس کے معاملے پر PP کے موقع پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اراکین اسمبلی نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈ سے متعلق شکایات کی۔ بلاول ان سندھ میڈیکل یونیورسٹی، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی، شعبہ طب میں بہتری کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن سے چیئرمین PP بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، کامیاب ڈاکٹرز کو مبارکباد، کہا معاشرے میں ڈاکٹرز کا منفرد مقام ہے۔ تحریک انصاف پھر تحریک انتشار ثابت، تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے متعلق شواہد طلب کرنے کے بیان کی مذمت، کہا پاکستان کی ترقی فتنہ الخوارج کو قابل قبول نہیں، اس لیے پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سہیل آفریدی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ KP آج افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کا غیر ذمہ دارانہ بیان انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں۔ سہیل آفریدی جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔